کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والا جہاز بخیر رن وے پر اتر گیا۔ میں اپنی جہاز کی سیٹ پر بیٹھا ہوا اونگھ رہا تھا، جسم بے جان محسوس ہونے لگا۔ 1.5 گھنٹے کی یہ فلائٹ کسی صدی سے کم نہیں تھی۔ شاید میری تھکن کی وجہ وہ راتیں تھیں جو میں نے جاگ کر گزاری ہیں۔ پچھلے 2 دن سے میں مسلسل جاگ رہا تھا، تھکن سے جسم جیسے ٹوٹنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، مگر آرام بھی انہیں نصیب ہوتا ہے جن کا ذہن اور دل سکون میں ہو، اور میرے نصیب میں سکون نہیں لکھا تھا۔ میرا نام روہیل احمد ہے، میری عمر 35 سال ہے۔ میں کراچی شہر کا رہنے والا ہوں، مگر کچھ برس سے دبئی کے ایک بینک میں ملازم ہوں۔ چونکہ دبئی اس قدر مہنگا ہے کہ 9 گھنٹے کی نوکری کے بعد مجھے 2 وقت کی روٹی ہی مل پاتی تھی، اور شاید یہ 2 وقت کی روٹی میرے لیے کافی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نوالے ہی تو درکار تھے، اس سے زیادہ کی چاہ مجھے نہیں تھی۔ میرے پاس تھا ہی کیا، ایک بیوی تھی، ایک بیٹا تھا، مگر پھر سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا، سب کچھ۔ جہاز کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر دوڑ کر رک گیا، اور کچھ ہی دیر میں جہاز ٹرمینل پر لگنے والا تھا۔ جلد ہی جہاز کے دروازے کھلے اور سب مسافر اپنا اپنا ضروری سامان لے کر اترنے لگے۔ میں بھی انہی میں شامل تھا، کالی جینز اور نیلی شرٹ پہنے ہوئے۔ میں نے اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالا۔ اب میں بھی باقی مسافروں کی طرح قطار میں لگا ہوا جہاز سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی میں نے اپنا قدم ایئرپورٹ پر رکھے اور چلتا ہوا امیگریشن کی طرف بڑھا۔ امیگریشن پر پاسپورٹ پر ٹھپا لگوا کر میں سامان حاصل کرنے کے لیے بھرا۔ جلد ہی میرا دوسرا بیگ میرے ہاتھ میں تھا اور میں گرین چینل سے گزر کر باہر آیا۔ باہر نکلتے ہی سینکڑوں اجنبی چہرے میرے سامنے موجود تھے، لیکن اس بھیڑ میں مجھے تلاش اپنوں کی تھی، اس لیے نظر دھونا شروع کی۔ روہیل، میری بہن ہنا نے مجھے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ میری ہی ہمصورت ہمشیرہ ہنا مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں بھی اداس مسکراہٹ لبوں پر چسپاں کر کے اس کی طرف چل پڑا۔ کتنے دبلے ہو گئے ہو تم! ہنا نے مجھے دیکھ کر یہ جملے کہے اور میں اس کے گلے لگا۔ کیسی ہو؟ میں نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بالکل ٹھیک، چلیں؟ ہنا نے خوشی سے کہا۔ چلو، میں نے مختصر جواب دیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے بھر میں خاموش رہا، اداس نگاہوں کے ساتھ گاڑی کی کھڑکی سے باہر نظارہ کرتا رہا۔ کراچی خاصا بدل چکا تھا، اب یہاں کی سڑکیں اس قدر خراب نہیں تھی جتنی پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ ہنا بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ایک نظر مجھے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ جو اندھیرا میں اس شہر سے لے کر گیا تھا، وہی اندھیرا اپنے اندر بسائے پلٹ آیا ہوں۔ کچھ سوچ کر وہ کہنے لگی، شکر ہے کہ تم کراچی واپس تو آئے، ورنہ تم نے تو اس شہر سے جیسے منہ ہی موڑ لیا تھا۔ ہنا کی بات سن کر میں نے پلٹ کر اس کے چہرہ دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ میرے لبوں پر نمودار ہوئی۔ تم لوگوں کی ضد پر مجھے آنا ہی پڑا، وہ اس لیے کیونکہ تم یہ بھول بیٹھے ہو کہ تمہاری ایک بہن اور بہنوئی اس دنیا میں موجود ہے۔ ہم تمہارے کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے ہیں۔ ہنا نے پیار بھرے لہجے میں یہ جملے کہے اور میں اداس مسکراہٹ چہرے پر لے آیا۔ پرانی یادوں سے جتنی جلدی ہو سکے روہیل، اتنی جلدی نکل آؤ۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، وہ اب پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا، ہنا نے مجھے دیکھ کر سمجھایا۔ جانتا ہوں ہنا، کبھی کبھار سب کچھ بھولنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، مگر کچھ یادیں ہیں جو بار بار ستاتی ہیں۔ صبا کی یادیں، میرے بیٹے اکمل کی یادیں مجھے بہت ستاتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اور ہنا میری طرف دکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کون تھا وہ جس نے میری بیوی اور معصوم بچے کا قتل کر دیا، نہ جانے کیا چاہتا تھا وہ۔ میں جیسے اپنے آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ روہیل، یہ 3 سال پرانی بات ہے۔ 3 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہم خدا اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ ہماری عمریں بھی بڑھ رہی ہیں، عادتیں بھی بدل رہی ہیں۔ رہی اس قاتل کی، نہ جانے وہ قاتل کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا۔ تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو ضرور اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن اب کافی وقت گزر چکا ہے۔ ہنا مجھے دیکھتے ہوئے کہتی چلی گئی اور میں خاموش ہو گیا۔ میری خاموشی کا مطلب ہنا سمجھ چکی تھی کہ میں اس ٹاپک پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری خاموشی کو سمجھ کر اس نے بھی خاموشی کو بہتر سمجھا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ہنا گاڑی چلاتی ہوئی ایک موڑ مڑی اور میں چونک گیا۔ یہ راستہ میرے گھر کا نہیں تھا۔ کچھ کہنے بنا ہنا مجھے اپنے گھر لے چلی۔ گھر کے دروازے کے باہر گاڑی پارک کی تو میری طرف دیکھنے لگی۔ میں الجھن کے عالم میں اس کے گھر کو تکنے لگا۔ گردن گھما کر ہنا کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چلو ہنا، یہ میرا گھر تو نہیں ہے، مجھے تو اپنے گھر جانا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے۔ تم چلو تو صحیح، ہنا نے ضد کی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس بار میں بنا کچھ کہے گاڑی سے اترا۔ بیگ ابھی بھی میرے ہاتھوں میں تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور دھیمے قدموں سے میں ہنا کے ساتھ چل پڑا۔ جلد ہی ہم گھر کے دروازے کے سامنے موجود تھے۔ ہنا نے چابی لگا کر دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ ہم چلتے ہوئے گھر کے لاؤنج میں پہنچے تو مجھے میرے بہنوئی فراز کا چہرہ نظر آیا۔ لمبا، خوبصورت، خوش شکل، زندگی سے بھرپور فراز، جو میری بہن سے بے انتہا عشق کرتا تھا۔ ہائے روہیل، وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے بولا اور پاس آ کر مجھے
مجھے گلے لگایا۔ میں بھی تو اس کے سینے سے لگا تو بڑا سمارٹ ہو گیا ہے۔ دبئی میں کیا ورزش چل رہی تھی؟ فراز نے مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تھوڑی بہت، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آؤ آؤ اندر آؤ۔ فراز نے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ جملے کہے اور ہم تینوں اندر کی طرف بڑھے۔ لاؤ بیگ مجھے دے دو۔ فراز نے میرے کندھے سے بیگ لیا اور اندر کی طرف لے گیا۔ تم یہاں بیٹھو آرام سے۔ ہنا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے ڈرائنگ روم کی طرف لے جا کر کہا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ بیٹھو۔ ہنا نے مجھے پیار سے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ سرد آہ لے کر اپنی بہن کا چہرہ دیکھا۔ تو مجھے تمہارے گھر پر رہنا پڑے گا؟ ہاں، ہمارے ساتھ کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی بتاؤ تو کیا چلا جائے گا تمہارا؟ ہنا نے مسکرا کر پوچھا۔ آئی کینٹ۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر یہ جملے کہے اور ہنا کو دیکھ کر مخاطب ہوا۔ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنی چار دیواری میں رہنا ہے۔ رحیل تمہیں اب وہاں کچھ نہیں ملے گا، بس بری یادیں، کچھ نہیں۔ تو پھر اپنے گھر جا کر کیا کرنا ہے؟ یہاں تم میرے پاس رہو، میں تمہاری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ تمہارا کمرہ تک میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ہنا کہتی چلی گئی۔ نہیں ہنا، میں یہاں نہیں رک سکتا، میرا واپس میرے گھر جانا بہت ضروری ہے، صبا اور اکمل مجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے نظریں نیچے کر کے یہ جملے کہے، آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہنا رنجیدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ صبا نے اس گھر کی بنیاد بہت محبت سے رکھی تھی، بہت پیار سے۔ ہم نے وہ آشیانہ بنایا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی اپنے گھر کو سونا نہیں ہونے دیں گے، تو پھر میں اپنے وعدے سے کیسے مکر جاؤں؟ مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے ہنا، مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ میں کہتا گیا اور ہنا میری باتوں کو سن کر خاموش ہو گئے۔ سوچ رہا ہوں اپنا گھر جا کر کچھ یادیں سمیٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلا جاؤں۔ اس کے بعد چاہے تم لوگ میرا گھر بیچ ڈالو، مجھے پرواہ نہیں۔ اس طرح جو کچھ پیسے ملیں گے وہ تمہارے لیے کام آئیں گے، پر فی الحال میرا واپس اپنے گھر جانا ہر طرح سے ضروری ہے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میرا فیصلہ سن کر ہنا خاموش رہی۔ ایسے میں فراز ہاتھوں میں جوس لیے ہوئے کمرے میں آیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے نہ، روہیل واپس گھر جانے کی ضد کر رہا ہے۔ ہنا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر میرا فیصلہ بتایا اور فراز نے میری طرف دیکھا۔ میں پہلے سے ہی نظریں نیچی کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ فراز نے ایک سرد آہ لی اور جوس میرے سامنے ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ روہیل دیکھو، ہمیں کوئی حق نہیں کہ تمہیں تمہارے گھر سے جانے سے روکیں۔ وہ تمہارا گھر ہے، تم جب چاہو جا سکتے ہو، مگر جہاں تک رہنے کی بات ہے تم ہمارے گھر پر ہی ٹھہرو تو زیادہ بہتر ہے۔ فراز نے پیار سے مجھے سمجھایا۔ نہیں فراز، یہ میرے لیے ممکن نہیں، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارا گھر اب صرف ایک خالی مکان نہیں رہا، اس گھر میں، اس گھر کی دیواروں میں، کھڑکیوں میں ایک ایسا واقعہ چھپ چکا ہے جسے انسان تو کیا بے جان اینٹیں بھی بھلا نہیں سکتی۔ غم ہو یا خوشی، گھر اپنی باہوں میں یادوں کی چھبن کو سما لیتا ہے، اپنے اندر بسا لیتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں دو انسانوں کا بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ تم اب اس گھر کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ فراز کہتا چلا گیا۔ فراز، میں نے اسے دیکھا اور اس کے لب ہلے۔ وہ دو انسان کوئی اور نہیں، میرے اپنے تھے۔ وہ میری بیوی تھی، میرا بچہ تھا تو میرا میں نے اسے دیکھا اور اس کے لب ہلے۔ وہ دو انسان کوئی اور نہیں، میرے اپنے تھے۔ وہ میری بیوی تھی، میرا بچہ تھا تو کیا ہوا اگر میرے آنگن میں اداسیوں کے سوا کچھ نہیں؟ تو کیا ہوا اگر میں اپنے دامن میں صرف آنسو ہی سنبھال سکا ہوں؟ یہ درد ہے، یہ تو یہ میرا اپنا ہی ہے۔ میں جیسے اپنے آپ سے کہتا چلا گیا، سب کچھ بدل گیا ہے، جو ہوا وہ بہت برا تھا، مگر اب جو ہو گیا ہے وہ بدتر ہے۔ فراز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جملے کہے اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ فراز اپنی بات کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے الجھن کے سب کچھ بدل گیا ہے، جو ہوا وہ بہت برا تھا، مگر اب جو ہو گیا ہے وہ بدتر ہے۔ فراز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ فراز اپنی بات کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے الجھن کے عالم میں پلٹ کر ہنا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی تکتی ہوئی نظر آئی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فراز نے لمبا سانس لیا اور اپنی شرٹ کی جیب سے پین نکال کر ٹیبل پر رکھا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پلٹ کر مجھے ایک نظر نہیں دیکھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے لب ہلے۔ 26 اکتوبر کی وہ رات کچھ زندگیوں کو ختم کر گئی، مگر ایک اندھیرا زندہ کر گئی، کچھ ایسا جس کا ہم انسان صدیوں سے انکار کرتے آ رہے ہیں، مگر اس کا وجود ہے اور وہ مٹ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہہ کر فراز ٹھہر گیا اور میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تم اس بات کو جانتے ہو کہ صبا کو بے دردی سے ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا اور پھر اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو جلایا گیا تھا۔ یہی حال اکمل کا ہوا، اسے بری طرح ٹکڑوں میں کاٹ کر جلا۔ پلیز پلیز، میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھیں بھینچ لیں۔ فراز میری کیفیت دیکھ کر ایک جھٹکے سے رکا۔ ہنا اس لمحے بالکل خاموش تھی۔ جب کبھی مجھے اپنی بیوی اور اپنے بچے کی موت یاد آتی تھی، میرا حال برا ہو جاتا تھا، سانس جیسے اکھڑ جاتی تھی اور سر بھائیں بھائیں کرنے لگتا۔ میں ان بھیانک یادوں
یادوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا چاہتا تھا۔ یہی بات فراز سمجھ گیا۔ گہرا سانس لے کر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر سے کہنا شروع کیا، اس دن سے تمہارے گھر میں عجیب و غریب چیزوں نے جنم لے لیا ہے۔ ہر رات 11 بجے کے قریب تمہارے گھر میں سے دھواں اٹھنے لگتا ہے، ایک عورت اور بچے کی چیخنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ آوازیں اس قدر شدید ہوتی ہیں کہ پورا محلہ تھرا اٹھتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں نے تمہارے مکان کی سیڑھیوں پر تازہ خون بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی مرتبہ راتوں کو بھیانک شیطانوں کے کراہنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے دور، بہت دور کوئی بلا کرب سے تڑپ رہی ہو۔ رحیل، تمہارا گھر اسیب زدہ ہو چکا ہے۔ فراز کا یہ کہنا تھا اور میں بے یقینی کے عالم اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے کی موت کو یاد کر کے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر جب میں نے ساری بات کنکلیون سنا تو خود بخود لبوں پر ایک گہری طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ جنات، بدروحیں، یہ سب باتیں میرے لیے محض بکواس تھیں، اور جب کبھی ان باتوں پر بحث ہوتی تو میں صرف انکار ہی کرتا رہ جاتا۔ ابھی بھی شاید یہی ہونے والا تھا۔ میں نے فراز کا چہرہ دیکھا اور بے یقینی کے عالم میں میرے منہ سے نکلا، اچھا، آسیب زدہ۔ رحیل، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے گھر میں ایک دن سے زیادہ آج تک کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ اس گھر میں جانے والا ہر شخص کی موت ہوئی، کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ فراز نے خوف کے عالم میں مجھے سمجھانا چاہا۔ فراز، یہ سب باتیں جھوٹ اور بکواس ہیں۔ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ تم مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہو، مگر لوگوں نے تمہاری نظروں میں دول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ خالی مکان اور خالی زمین دیکھ کر لوگ اسے ہتھیانا چاہتے ہیں۔ مکان کو آسیب زدہ قرار دے کر کچھ لوگ اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ میں 35 سال کا ہو چکا ہوں فراز۔ ان 35 سالوں میں نے آج تک کسی اسیب کو نہیں دیکھا، اور جس قدر قصے کہانیاں سنی ہیں وہ یا تو ٹی وی پر سنی یا ناولوں میں پڑھی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس من گھڑت کہانی پر یقین نہیں کرو۔ میں کہتا چلا گیا، تم سے زیادہ کراچی میں رہا ہوں۔ یہاں لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر جاتے ہیں تم سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں، مگر اب تمہارے گھر میں کچھ ہے ایسا جس کی وجہ سے اسٹریٹ 12 کے لوگوں نے گھر چھوڑ دیے ہیں۔ صرف تمہارا گھر ہی نہیں بلکہ محلہ ہی ویران ہو چکا ہے، اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ فراز نے مجھے دیکھ کر بتایا۔ ہاں رحیل، حنا نے گفتگو میں دخل دیا اور کہنے لگی، ہیونلی ویلائز اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اسٹریٹ 12 پر رہنے والا ہر مکان خالی ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو لے کر الگ ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد دیوانی یا اسیبی ہو جائے۔ تمہارا گھر اب ایک جہنم بن چکا ہے۔ اس گھر میں اب اسیب کا سایہ ہے۔ حنا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جملے کہے اور میں نے ایک نظر فراز کو دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھتا ہوا نظر آیا۔ میں طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر لایا۔ لوگوں نے میری بیوی اور میرے بچے کی موت کا کس طرح فائدہ اٹھایا ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رحیل، فراز نے تنگ آ کر ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا۔ فراز، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا اور فراز میرا چہرہ تکنے لگا۔ حنا نے مجھے دیکھا اور پھر فراز کو۔ میں خاموشی سے ان دونوں کے جواب کا منتظر تھا۔ فراز نے سرد آہ لی۔ 6 لوگ اسیب زدہ ہونے کے بعد 6 لوگ تمہارے مکان میں ایک رات گزارنے جا چکے ہیں، اور ان 6 میں سے 5 کی موت ہو گئی ہے۔ مکان میں داخل ہونے کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد ان سب کے ہارٹ فیل ہوئے ہیں۔ کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان 6 میں سے صرف ایک شخص زندہ بچ کر نکل آیا، اور وہ بھی اس لیے کہ اس نے ٹھیک 24 گھنٹے بعد دوسری منزل سے نیچے چھلانگ لگائی۔ وہ سیدھا سڑک پر آ کر گرا۔ جان تو بچ گئی، مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، اور وہ آج بھی زندہ ہے، ہسپتال کے بستر پر پڑا ہے۔ ابھی باقی کے بچے کچے دن گن رہا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا۔ وہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے اور وہ پاگل ہو چکا ہے۔ فراز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا گیا، اور میں فراز کا چہرہ تکنے لگا۔ تمہیں اگر ہماری بات کا یقین نہیں تو ہم تمہیں اس شخص کے پاس لے کر چل سکتے ہیں۔ اٹس جسٹ اے کپل آف بلاکس اوے، کیا کہتے ہو؟ فراز نے مجھ سے پوچھا اور میں سوچنے لگا۔ حنا بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی کہ میں کیا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ 3 سال پہلے 26 اکتوبر کی رات کو میری بیوی اور میرے بچے کا بری طرح قتل کر دیا گیا تھا۔ میں اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، اور میری غیر موجودگی میں کسی نے یہ کام سر انجام دیا۔ قتل کرنے والے نے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ نقدی اور زیورات کی بھوک شاید اسے نہیں تھی۔ ان حالات میں اس قدر بدترین قتل کیا گیا، وہ کون تھا؟ اس نے یہ بھیانک عمل کیوں کر کیا؟ میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ نہ تو ہمارا کوئی دشمن تھا اور نہ ہی ہم کسی کے دشمن تھے۔ ان حالات میں یہی کہا جا سکتا ہے ان حالات میں یہی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی دیوانہ یا پاگل شخص پاگل خانے سے فرار ہو کر میرے گھر میں آ دھمکا اور یہ عمل انجام دے ڈالا، مگر کسی پاگل خانے سے کسی پاگل یا دیوانے کے بھاگنے کی اطلاع پولیس کو نہیں ملی۔ اس دن سے میری زندگی جیسے ویرانوں میں بھٹک رہی تھی۔ میرا کوئی دشمن نہیں تھا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا تھا، پھر بھی نہ جانے کسی نے میرے ہنستے کھیلتے آنگن میں آگ لگا دی اور سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔
اس دن سے میں یہ شہر چھوڑ کر دبئی چلا گیا اور واپس پلٹ کر نہیں آیا، مگر کچھ یادیں تھیں جو مجھے بار بار اپنے گھر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو روک نہ سکا اور ایک ہفتے کی چھٹی پر کراچی چلا آیا، مگر یہاں آ کر جو میں نے اپنی بہن ہنا اور بہنوئی فیروز کے منہ سے سنا وہ بے انتہا عجیب تھا۔ مجھے بچپن سے ہی آسیبوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں ان پر ایمان رکھتا تھا۔ کراچی میں ایک خطرناک شہر ہے جہاں انسانوں کو انسانوں سے ہی ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو آسیب پجاروں کے لیے پجا کیا تھا اس شہر میں؟ میں اس سچ اور حقیقت کو دل سے مان رہا تھا کہ میرے گھر پر کسی آسیب کا وجود نہیں، بلکہ دراصل پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے کسی کی سازش ہے، یا گویا مجھے اپنی یادوں کے لیے اپنے آنگن کے لیے لڑنا تھا۔ اس وقت میں فراز اور ہنا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا قریبی ایک سرکاری ہسپتال کی طرف رواں تھا، جہاں مجھے ایک ایسے شخص سے ملاقات کرنی تھی جو میرے ہی گھر میں 24 گھنٹے کا مہمان بن کر رہا تھا، مگر بعد میں اسے زندگی بھر کا پاگل پن قبول کرنا پڑا۔ جلد ہی ہم تینوں ہسپتال کے کوریڈور کراس کرتے ہوئے پرائیویٹ وارڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کئی ڈاکٹر اور نرس اس وقت ہمارے پاس سے گزر کر جا چکے تھے۔ آخر کار ہم ایک وارڈ میں داخل ہوئے۔ فراز مجھے سیدھا ایک بستر کی جانب لے گیا جس کی چاروں طرف پردہ پڑا ہوا تھا۔ فراز نے پردہ ہٹایا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی عمر بمشکل 40-45 سال کے لگ بھگ تھی، مردہ جسم لیے پڑا تھا۔ اس کا جسم کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا اور چہرے کی ہڈیاں اس قدر واضح ہو گئی تھی کہ اس کی کھوپڑی بخوبی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت وہ 70-80 سال کا ایک برا شخص لگ رہا تھا۔ مسٹر جمیل، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ فراز نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، مگر وہ چھت کو تکتا رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 گھنٹے تک گلی میں مسٹر جمیل بے ہوش پڑے رہے، کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا، کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ یہ بچ جائیں، مگر یہ زندہ ہے لیکن کسی موت سے کم نہیں۔ مسٹر جمیل سب کچھ کھو چکے ہیں، اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنا خاندان، بس انتظار ہے تو موت کا، ہنا نے غمگین لہجے میں بتایا، اور میں نے مسٹر جمیل کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے پڑا ہوا نظر آیا۔ کیا مسٹر جمیل نے گھر کے بارے میں کوئی بات کہی؟ میں نے ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، فراز نے نفی میں سر ہلایا اور پھر بولا، کچھ نہیں کہا کسی سے، دن بھر یہ اسی طرح پڑے رہتے ہیں، یا پھر فراز یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک مسٹر جمیل پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ ہم تینوں بری طرح اچھلے۔ مسٹر جمیل کا جسم بستر پر تڑپ رہا تھا اور بے انتہا بھیانک طریقے سے چلا رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ جلد ہی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اندر دوڑ کر آئی اور مسٹر جمیل کے جسم کو تھامنے کی کوشش کرنے لگی۔ آہ، جمیل کرب میں چیخا۔ سب دہشت کے عالم میں اسے تکنے لگے۔ میں بھی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، آہ۔ جمیل خوف کے عالم میں پھر چیخا اور ایک دم سے اس کا جسم ساقط ہو گیا۔ ہم مستقل آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مسٹر جمیل جو پچھلے کئی سالوں سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، آخر کار مر ہی گیا۔ گویا گھر میں داخل ہونے والے ہر شخص کی موت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے سفید چادر اس کے چہرے پر ڈال دی اور میں دہشت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ رات بہت گہری تھی اور چاروں طرف خاموشی نے سب کچھ اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ 11 بجے کے قریب ہم تینوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہنا خاموشی سے اٹھ کر چائے بنانے کے لیے چلی گئی، جبکہ میں فراز کے ساتھ موجود تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا، بس خاموش بیٹھے رہے۔ ہنا چائے لے کر آئی تو جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، نہ جانے مسٹر جمیل پر کیا گزری ہوگی۔ اس کی بات سن کر فراز نے سر ہلایا۔ ہم نہیں جانتے ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ انسانی عمل تھا یا جناتی، مگر وہ جو بھی عمل تھا کسی کی جان لے گیا اور ہمیں اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کا پورا حق ہے۔ ہاؤس نمبر 24 10 اون اسٹریٹ 11 آسیب میں گھر گیا ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، مگر اب وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی۔ فراز کی بات سن کر میں خاموش رہا اور چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ روحیل، اب تو تم واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتے نا؟ ہنا نے مجھے دیکھ کر پوچھا اور میں نے ہنا کی طرف دیکھا۔ فراز بھی میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے سرد آہ لی اور کہا، کل صبح میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ میرا جواب سن کر ہنا اور فراز دونوں دھک سے رہ گئے۔ سکتے کے عالم میں میرا چہرہ تکنے لگے۔ ہاں، میرا جانا بہت ضروری ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی؟ فراز نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہی تو جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے، اس کی دشمنی مجھ سے ہے۔ اگر میں نہیں گیا تو نہ جانے کتنے ہی لوگ مریں گے، نہ جانے کتنے ہی گھروں کے چراغ گل ہوں گے۔ Somebody has to stop this once and for all, and the somebody would be to me۔ میں نے کل صبح واپس اپنے گھر جانا ہے۔ میرے لہجے کی مضبوطی کو سن کر فراز اور ہنا خاموش ہو گئی۔ فراز، ہنا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو مجھ سے بہت محبت ہے اور تم لوگ میرے بھلے کے لیے ہی مجھے روکنا چاہتے ہو، مگر میرا یقین کرو، میرے کچھ اپنے اس گھر میں بھی ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ میرے کچھ دشمن ابھی بھی زندہ ہیں۔ مجھے اپنے ماضی سے لڑنا ہوگا، ورنہ میں کسی
ورنہ میں بھی کسی دن مسٹر جمیل کی طرح بستر پر دم توڑ دوں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ میں بھی خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ ہی پل گزرے ہوں گے کہ فراز نے ہار مان کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے۔ فراز کی بات سن کر میں مسکرا دیا، پر حنا کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بہن میرے لیے فکر مند ہے، مگر میں کل صبح اپنے گھر جانے والا تھا اور مجھے وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔